کہتے ہوئے یہ کہا کہ بلوچستان والے سن لو، اسلام آباد آپ کو اپنی طرف آنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اسلام آباد آپ کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے کہنے کے الفاظ یہ تھے کہ آپ اپنے ریاست کو آزاد کرو، آزاد کرو گے آپ کو حقوق ملیں گے، آزاد کرو گے آپ کی مائیں اور بہنیں محفوظ رہیں گی، آزاد کرو گے آپ کے بھائی محفوظ رہیں گے، آزاد کرو گے آپ کی بہنیں محفوظ رہیں گی، آزاد کرو گے آپ کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ اگر آزاد نہیں کرو گے پھر جس طریقے سے ظلم و بربریت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ ظلم و بربریت شاید صدیوں تک چلتا رہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے دکھ کا مداوع نہیں کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے پرسوں کسی نے پریس کانفرنس میں پوچھا کہ آپ کے بلوچستان کے لوگ یہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں؟ تو اس بے غیرت کو شرم آنی چاہیے، وہ اپنے آپ کو بلوچستان کے ہسٹری کے اندر پختون اور بلوچ جیسا غیرت مند انسان کبھی بھی نہیں گزرا ہے، لیکن شاید انوار الحق کاکڑ شاید پختون نہیں ہے، زبردستی اپنے آپ کو انوائٹ کاکڑوں کے اندر کر لیتے ہیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کوئی ظلم و بربریت نہیں، بلوچ صرف اپنے فیشن کے لیے، اپنے اسٹائل کے لیے، سیر و سپاٹا کرنے کے لیے اسلام آباد نکلے ہیں۔ شرم کرو، آپ اس ڈاکٹر مہرنگ کی طرف دیکھو جس کے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، اس سمیع دین بلوچ کی طرف نکلو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اپنی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے جب وہ روڈ پہ نکل سکتا ہے، آپ نگران وزیر اعظم ہو، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آج 3 اور 4 دن سے کم از کم ہمیں یہ پتا چلا کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں، اور یہ بدنام زمانہ وزیر داخلہ یقین جانیے بگٹی غیرت کے نشان ہوا کرتے ہیں، بگٹیوں جیسا غیرت مند انسان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ نواب اکبر بگٹی کی ہسٹری پر آپ دیکھ لو، سرفراز بگٹی صاحب اگر اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ لوگ کراچی کیوں جاتے ہیں، لوگ اسلام آباد کیوں جاتے ہیں، کہہ رہے کہ ان کے گھر والے ان سے ناراض ہو گئے ہیں، سردیوں کی وجہ سے وہ لوگ کراچی چلے گئے ہیں، ان کی وجہ سے سردیوں کی وجہ سے کراچی چلے گئے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، اس کی تصویر لے کر وہ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیان دینے سے پہلے اس کو ڈوبنا چاہیے تھا، اس کو زمین میں غرق ہونا چاہیے تھا۔ آپ ہمارے بڑے ہو، آپ لوگ کل کو بلوچستان سنبھالو گے، آپ لوگ بلوچستان کے والی اور وارث ہو، آپ لوگ تو پیسے پر بکنے والے ہو، آپ لندن میں بکنے والے ہو، آپ سعودی عرب میں بکنے والے ہو، آپ UAE میں بکنے والے ہو، آپ بلوچستان کے کبھی بھی والی اور وارث نہیں ہو سکتے۔ ریاستی ظلم و جبر نامنظور، ریاستی ظلم و جبر، ریاستی ظلم و جبر، ریاست کی دہشت گردی، ریاست کی دہشت گردی، ریاست کی دہشت گردی۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی دے دے۔ لیکن میں آخری الفاظ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یقین جانیے میں ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، لیکن جب یہ جذبات اور یہ ان کے خیالات کے اظہارات کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے اسپیچ کا موقع ملے گا، کہہ رہے کہ بھئی یہاں پر سب آزاد ہیں، ہر ایک اسپیچ کر سکتا ہے، لیکن آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بلوچستان کے اندر یہ 3 دن سے جو حالات، بلکہ آپ 15 دن لگا لے جو لانگ مارچ چل رہی تھی، اس وقت سے جو حالات چل رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، یہ بتاؤ، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی سردار ہے تو آپ بتا دیں، کوئی نواب ہے آپ بتا دیں، کوئی وڈیرا ہے آپ بتا دیں۔
خدارا آگے کے لیے جو آپ کی حکمت عملی ہوگی، ان کے منہ پر تمانچہ مار کر ان کو یہ کہو کہ اس ٹائم آپ کہاں تھے، اس ٹائم آپ کہاں تھے۔ یہ بلوچ مائیں اور بہنیں جو اس وقت یہاں پر بیٹھی ہیں، بلوچوں کی رسم و رواج کے اندر ماؤں کو گھر کی چار دیواری سے نکالنا ایک مجبوری نکال لیتا ہے ان کو۔ یہ لوگ شوق سے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی شوق یہاں پر نہیں ہے۔ ان کے جگر کے ٹکڑے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں لاپتہ ہو چکی ہیں۔ میں ریاست سے چاہتا ہوں کہ ان کو بازیاب کرے۔ اگر بازیاب نہیں کر سکتے ہو تو ہمیں اپنا لائحہ عمل طے کرنے دے۔ ہم آزاد ریاست ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، آپ سے ہم حفاظت مانگنے کی طلبگار نہیں ہے۔ بلوچستان، بلوچستان، جیے بلوچستان، جیے بلوچ، سدا جیتے رہو، سدا آباد رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔